رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، کیوں نہ ہو اپنا نارا نارا، کیوں نہ ہو اپنا نارا سرکار کا مدینہ، اور دونوں جگہ سے پیارا کونوں مکان سے پیارا، دونوں جگہ سے پیارا کونوں مکان سے پیارا، ہر آنکھ کا ہے تارا تارا، ہر آنکھ کا ہے تارا سرکار کا مدینہ، جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا، جنت کا حسن سارا اس میں
سمٹ کر آیا ہے حسن ہی سراپا سراپا ہے حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ اور اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا ہمارا مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ اور تقدیر میں خدا اتار کے مدینہ تقدیر میں خدا اتار کے مدینہ لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، گر پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے تو درود پڑھو، گر پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔
ہر دوسرا شخص اپنی پریشانیوں کی شکایتیں کر رہا ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کسی کے رزق میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے گھر میں بہت ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اور حقیقت میں ایسا ہی ہے، بہت پریشانیاں ہیں. پھر ان پریشانیوں کے حل کے لیے عجیب و غریب قسم کے بندہ علاج کر رہا ہوتا ہے. یہاں میں یہ مشورہ دوں گا کہ پریشانیوں کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے درود پاک. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ غموں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت، آپ کی یاد، آپ کا ذکر خیر، یہ الحمدللہ مومنین کے دلوں کو راحت بخشتا ہے، چین ملتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے. درود پاک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ذکر ہے، ہمیں کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہاں کہاں یاد فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم میں تشریف لائے تو ہمیں یاد فرمایا. پوری زندگی بھر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. جب آپ کو قبر انور میں رکھا گیا، آپ نے ظاہری پردہ فرمایا، تب بھی ہمیں یاد فرمایا. اور کل قیامت کا دن ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. وہاں پر کون ہماری مدد فرمائیں گے، وہاں کون ہماری شفاعت فرمائیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا فرمایا جائے گا کہ وہ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے. تو انہوں نے یہاں بھی ہمارا خیال فرمایا، وہاں بھی ہمارا خیال فرمائیں گے، تو ہم کیوں بھولیں. ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھنا چاہیے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. یہ دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ یہ جاری ہے، اور بس عن قریب اب افطار کا وقت انشاءاللہ ہوگا، اور ہم اجتماعی طور پر دعا افطار میں بھی شامل ہوں گے. اور جو ایف جین چینل کے ناظرین ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. نیت کر لیں. قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے افطار کا وقت. عموماً ہم دسترخوان سجانے میں اس وقت کو گزار دیتے ہیں، یا کھانے پینے میں وقت کو گزار دیتے ہیں. ہمیں اپنے لیے دعا کرنا نہیں بھولنا چاہیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا نہیں بھولنا چاہیے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں، آخر تک شامل رہیں، دعا میں بھی شامل رہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اجتماعی دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم تو اپنے متعلق یہی غور کریں گے نا کہ یار میں تو گناہ گار بندہ ہوں، میں دعا کروں گا تو کیا میری دعا قبول ہوگی. لیکن میں جن لوگوں کے ساتھ دعا کر رہا ہوں، اجتماعی طور پر فیضان مدینہ ممبئی میں جو حاضر ہیں، جو ایف جین چینل کے ناظرین نہ جانے انڈیا میں کہاں کہاں دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ دنیا بھر میں کہاں کہاں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، کیا پتہ ہمارے ساتھ اسی وقت میں
کسی نیک بندے نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ کو اس کی دعا قبول ہو، پسند ہو، اس کی آمین رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے، تو یہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے اجتماعی دعا کا۔ تو دعا میں ہمیں اجتماعی طور پر ضرور شامل رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں شکایتاً ایک نعرہ بڑا عام ہے۔ لوگ عموماً یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ان سے سوال کیا جائے کہ جناب کیا معاملہ ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جناب آپ والدین کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ تو نعرہ بلند ہوتا ہے، جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، جناب کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کیوں نہیں کرتے؟ جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات، رشتہ داروں سے ملاقات، جو پڑوسی ہے، جو مصاحبین ہیں، ان کے ساتھ ملاقات، خیر خواہی کیوں نہیں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، میں بڑا بیزی انسان ہوں، بڑا بیزی انسان ہوں، میرے پاس یہ سب کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ گویا کہ وہ دوسرے لفظوں میں یہ بول رہا ہوتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج ایسوں کے لیے اور سب کے لیے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ کریم کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت وقت بھی ہے۔ اچھا یہ وقت جو ہے نا، اللہ پاک نے سب کو یکساں عطا فرمایا ہے، یعنی غریب کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، امیر کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ وقت ایسی نعمت ہے کہ بندہ مال کے ذریعے خرید نہیں سکتا۔ جو کل گزر چکا یا جو آج کی گھڑیاں گزر چکی، کتنا ہی بڑا دنیا کا مالدار ہو، وہ رقم دے کر اپنا گزرا ہوا وقت نہیں لا سکتا، اور جو گزر گیا وہ یقیناً نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، یہ سب کو یکساں ملا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وقت کا صحیح استعمال یہ ہر ایک جانتا نہیں ہے کہ مجھے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے۔ میں یہاں پر وقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ذکر کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی وقت کے تعلق سے۔ آپ فرماتے ان ھذا اللیل والنہار خزانتان، کہ دن اور رات یہ دو خزانے ہیں۔ فانظروا ما تصنعون فیہما، تم ان خزانوں میں کیا ڈال رہے ہو یہ دیکھتے رہو۔ یہ دو خزانے ہیں، دن اور رات، اور اسی میں ہمارے 24 گھنٹے جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان دو خزانوں میں کیا ڈال رہے ہیں، یہ وقت کہاں گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر یعنی انسان ضرور خسارے میں ہے۔ اس کی تفسیر اس طرح بھی بیان کی جاتی کہ انسان وقت گزار کر اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک برف پگھلتا جا رہا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا یہ وقت بھی پگھلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 63 سال آپ نے ظاہری حیات سے آپ متصف رہے اور زمانے کو آپ نے 63 ایئرز عطا فرمائے۔ اس پوری زندگی میں آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنا بڑا کام کیا ہے۔ آپ
بزرگان دین کی زندگی کو دیکھ لیں، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لیں، یعنی آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کتاب اٹھائیں اور کتاب کا ٹاپک اگر یہ ہے کہ جناب یہ کامیاب ترین لوگوں کی سیرت پر مشتمل کتاب ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، آپ ان میں ایک بات کامن پڑھیں گے کہ یہ لوگ وقت کی قدر کرنے والے تھے، ان کو اپنے وقت کی اہمیت کا احساس تھا کہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے یہی مجھے استعمال کر کے کامیاب ہونا ہے، اگر میں نے ضائع کر دیا تو کامیابی نہیں بلکہ ناکامی میرا مقدر بنے گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث پاک میں جس میں 5 چیزوں کا آپ نے ایک طرح سے ہمیں احساس دلایا، اس میں حدیث پاک کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، قبل شغلک و فراغ کا قبل شغلک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں شروع سے ذرا لے لیتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور پھر اس حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، کہ آج وقت ہے کر لو، کل کو مصروفیت آ جائیں گی تو پھر رونا روتے رہو گے کہ جناب کیا کروں، یہ کروں یہ کروں وہ کروں یہ کروں کیا کروں، آج وقت ہے، وقت کو مینیج کر لیجئے اور اپنے آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین وقت کے بڑے قدرداں تھے، ایسے قدرداں تھے، انہوں نے اپنے وقت کا ایسا استعمال کیا کہ آج تک دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث پاک، انہوں نے وقت کی قدر کی، آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ انہوں نے اپنا شہر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، دوسرے شہر علم دین سیکھنے کے لیے گئے، علم دین حاصل کیا، بچپن ہی سے نکل گئے، وقت کی قدر کی، دن رات اللہ پاک کی راہ میں لگا دیے، علم دین بھی سیکھا، پھر عبادتوں میں بھی اپنا وقت گزارا، تلاوت قرآن میں بھی اپنا وقت گزارا، اور ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے 40 سال تک میرے غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، عبادتوں میں اپنا وقت گزارا، وقت کی قدر کرتے ہوئے وقت کی اہمیت کو سمجھا، اور آج ان کا مقام کہاں ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، مختصر سے عرصے میں آپ نے کتنا بڑا دین کا کام کیا، وقت کی قدر کرنے والے تھے، غریب نواز بن گئے، معین الدین بن گئے۔ تو جس نے وقت کی قدر کی الحمدللہ تاریخ نے اس کو اونچے مقام پر پہنچا دیا، وہ کامیابی کی ساری منزلوں کو پا گیا جو وقت کی قدر کرنے والا ہوا۔ میں آپ کو ذرا بزرگان دین کا معمول بتاتا ہوں، ایف جی این چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت کس قدر زیادہ تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بخدا کھانا کھاتے وقت علمی کام یعنی تحریر یا مطالعہ ترک ہو جانے کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وقت نہایت ہی قیمتی دولت ہے۔ یعنی آپ تحریرات کیا کرتے تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھتے نا تو آپ کو افسوس ہوتا کہ کاش اس وقت بھی میں مطالعہ کرتا یا تحریر کر رہا ہوتا۔ یعنی کھانا تو ضروریات زندگی سے ہے نا، بندہ بغیر کھائے تو زندہ نہیں رہ پائے گا، چند دن رہے گا اس کے بعد تو اس نے فوت ہو جانا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی افسوس ہے کہ اگر میں اس وقت بھی مطالعہ کر رہا ہوتا، کتابیں لکھ رہا ہوتا تو میرے لیے مفید ہوتا، لیکن کیا کرے، ضروریات زندگی سے ہیں، کھانا زندہ رہنے کے لیے کھانا ہوگا۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، حضرت شمس الدین اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو اس خوف سے کھانا کم کھاتے تھے کہ زیادہ کھانے سے پانی پینے اور پھر بار بار استنجا کی ضرورت پڑے گی اور وقت زیادہ لگے گا، اس وجہ سے کھانا کم کھاتے تھے۔ مزید سنیے، حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے بھی مطالعہ جاری رکھتے تاکہ وقت مزید کار آمد بنایا جا سکے۔ کیا بات ہے، چلتے ہوئے بھی مطالعہ کر رہے ہیں،
کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں. حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی صرف ایک کتاب الفنون 800 جلدوں پر مشتمل ہے، فرماتے ہیں وقت گزارنے، نفس کو مصروف کرنے اور قرب الہی پانے کا بہترین طریقہ علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم جہالت کے اندھیرے سے شریعت کی روشنی میں لے جاتا ہے. پس میں خود کو اس میں مشغول کیا اور اپنا وقت اس میں صرف کیا. علم دین کے لیے اپنے وقت کو صرف کرتے، آخرت کی تیاری کے لیے اپنے وقت کو صرف کرتے. یہ فضولیات میں اپنے وقت کو نہیں گزارا کرتے تھے. اب جناب ان لوگوں کی طرف آ جائیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو جناب آپ ذرا سا اپنا جائزہ لیں، اپنا شیڈیول دیکھیں، دن بھر کا جدول دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کے پاس وقت نہیں ہے لیکن آپ اپنے جدول کا ذرا جائزہ لیں. اچھا آپ جدول کا جائزہ لیتے ہیں، اپنا روٹین لائف دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جناب صبح اٹھنا ہے 10-11 بجے. اب جو صبح کا وقت تھا کہ جس میں 3-4 گھنٹے اگر کام بھی کرتے یا گھر کے کچھ کام کرتے وہ بھی ہو جاتے، لیکن رات میں لیٹ سونا ہے، صبح میں 10-11 بجے اٹھنا ہے، 12 بجے دکان پر جانا ہے، شاپ پر جانا ہے. اور پھر شکایت ہے کہ جناب بزنس ترقی نہیں کر رہا. بھائی آپ وقت پر دکان کھولتے ہی نہیں ہیں، شاپ کھولتے ہی نہیں ہیں، بزنس کو آپ نے ٹائم دیا ہی نہیں ہے، تو جناب بزنس بڑھے گا کہاں سے؟ گاہک آئیں گے کدھر سے؟ جو وقت تھا آپ کو اپنی شاپ کی تشہیر کروانے کا یا جناب لوگوں کو تعارف کروانے کا، وہ وقت تو چلا گیا. اب کیا کریں گے؟ اب چلیں جناب رات میں تاخیر سے سو رہے ہیں. رات میں تاخیر سے سونے کی وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا، موبائل. اب یہ جو بندہ کہہ رہا ہے میرے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس والدین کی خدمت کرنے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے پاس سوشل میڈیا پر 2-2 گھنٹے کا وقت ہے، 3-3 گھنٹے کا وقت ہے، 4-4 گھنٹے کا وقت ہے. اگر یہ اپنی فیس بک آن کر رہا ہے تو اس میں کب گھنٹوں گزر جا رہے ہیں معلوم ہی نہیں ہے. انسٹاگرام یہ آن کر رہا ہے، کتنا وقت گزر جا رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے. واٹس ایپ پر ہیں چیٹنگ کرتے ہوئے، کتنا وقت گزر جا رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا ہمارا وقت کھانا ہی چوس رہا ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت بچاؤ بھائی، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو. رمضان میں بھی معاذ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جاری ہے، لوگ آج بھی راتوں میں بیٹھ کر باہر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی ویڈیو گیمز میں مبتلا ہے، یہ کھیلنا ہے وہ کھیلنا ہے. اور جناب گلیوں کے باہر اس طرح کے گیمز کھیلے جا رہے ہیں کہ بس رات جاگنا ہے، رمضان کی رات ہے، رات جاگنا ہے، تو رات گزارنا ہے، ویڈیو گیمز کھیل کر گزارنا ہے. مسلمان تیرے لیے ماہ رمضان بخشش کا پروانہ لے کر آیا ہے، نیکیوں میں اضافہ کروانے کے لیے آیا ہے. ماہ رمضان تیرے درجات بلند کروانے کے لیے آیا ہے. ماہ رمضان کی قدر کر لے، اپنے وقت کی قدر کر لے، اور ماہ رمضان کی راتوں کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے نہ گزار، سوشل میڈیا پر نہ گزار. اگر رات جاگ ہی رہا ہے تو اللہ کی عبادت کر لے، جو نماز اپنے ذمے قضا ہے اس کو ادا کر لے. کل قیامت کے دن نماز کا حساب دینا ہے، سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے. اپنا جائزہ لیجئے، حساب کتاب لگائیے. اچھا اور وقت کہاں جا رہا ہے؟ دوستوں کے ساتھ جناب لانگ ڈرائیو پر چلے گئے، گھنٹوں چلے گئے. اب تو ہوٹلنگ کا زمانہ ہے، سٹیوں میں تو اور زیادہ ہے. اگر گھر پہ بندہ کھانے کا انتظام کر لیتا ہے عموماً تو اس میں برکت بھی ہے، کئی ساری اس میں صحت کے لیے حفاظت بھی ہے. ظاہر ہے کہ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن ہوٹل میں لذیذ کھانا ملتا ضرور ہے، لیکن اس میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ ہر بندہ فریش چیز استعمال کر رہا ہو، صحت کو نقصان بعض اوقات پہنچا رہی ہوتی ہے. سب ایسا کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کر رہا، لیکن ایسے کرنے والے لوگ ہیں کہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پرانی ہیں، آئل استعمال کر رہے ہیں جو جناب وہ اچھی کوالٹی والا نہیں ہے، یا جناب 2 دن پرانا ہے اس کو فریز میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر جناب آپ لینے کے لیے گئے، آپ کو دے دیا، پروس دیا اس نے. یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر وہی بندہ اپنے گھر میں اہتمام کر لیں تو صحت مند کھانا بھی مل جائے گا، وقت بھی بچ جائے گا. وہیں اگر ہوٹل پر گیا تو جناب 3 گھنٹے چلے گئے، 4 گھنٹے چلے گئے. اب اگر ویکلی بندہ جا رہا ہے، ہر ہفتے 4-5 گھنٹے اس کے باہر چلے گئے، پھر کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت بچائیے، اور یہ دیکھیے کہ آپ کا وقت کہاں جا رہا ہے.
اس کے لیے میں اسلامی بھائیوں کو بھی اور ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی درخواست کروں گا، اپنے دن بھر کا جدول بنا لیجئے کہ مجھے صبح اٹھنے سے رات سونے تک کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب جدول بنانے بیٹھے نا تو سب سے پہلے اپنے جدول میں نمازوں کو داخل کر لیجئے کہ مجھے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اچھا اگر دن میں کہیں اور ہوں تو یہ ظہر کی نماز مجھے وہاں پڑھنی ہے، یہ عصر کی نماز مجھے وہاں اس مسجد میں پڑھنی ہے، جماعت کا وقت نکالیں وہاں با جماعت نماز ادا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کام کرتے ہیں ٹائم ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ مسلمان کا جملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹائم ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ٹائم ملتا ہے تو کام کر لیتا ہوں، ٹائم ملتا ہے تو چلے جاتا ہوں، ٹائم ملتا ہے تو یہاں چلے جاتا ہوں، پہلے نماز پڑھتا ہوں۔ ہمارا جملہ یہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے جدول میں نمازوں کو شامل کر لیں۔ اس کے بعد جو ضروری کام ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، کاروباری کام ہو، اس کا بھی آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر جدول بنائیں گے، پراپر بنائیں گے، جو دنیا میں بھی آپ کو ترقی دلائے، تو آپ اس کا بالکل جدول کریں۔ کب مجھے جانا ہے، کب مجھے گھر سے نکلنا ہے۔ جو جاب کرتے ہیں، جو امپلائی ہیں، ان کے لیے تو اور ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ وقت کی پابندی کریں، ورنہ روز 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 جناب آفس تاخیر سے پہنچنا، آفس سے پھر جناب ہو جاتا ہے کہ کل سے مت آنا بھائی، وقت کے پابند نہیں ہیں آپ۔ دنیا اسی کی قدر کرتی جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ اپنا پورا جدول بنائیں، کھانے پینے کا اپنا جدول ہو۔ بیٹھے ہیں تو جناب گھنٹہ کھانے میں گزر گیا، کھانا 10 سے 15 منٹ 20 منٹ بہت ہو گئے، اب بیٹھے ہیں تو پورا پورا گھنٹہ کھانے میں نکل گیا۔ یہ وقت بچائیں آپ یہاں پر، 15 منٹ میں کھا سکتے تھے، آپ نے 1 گھنٹہ کھانے میں لگایا۔ یہی وقت بچتا تو آپ اپنے آخرت کے لیے کچھ کر لیتے، اپنے والدین کی خدمت میں چلے جاتے۔ اب حال کیسا ہے، والدین کی خدمت کرنے کا ٹائم نہیں ہے نا، یہ نعرہ ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اپنے ماں باپ سے ملے کئی دن گزر جاتے ہیں، بعض اوقات تو ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چلے والدہ سے تو ملاقات ہو گئی، والد صاحب سے ملاقات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ رات میں آئے اپنے روم میں چلے گئے یا اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے، والدین کی کوئی پرواہ نہیں، والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، پریشان ہیں، ان کو ضرورت ہے اولاد کی، اور یہاں بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، والدین کی خدمت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو جہاں ٹائم برباد کر رہے ہیں وہاں سے اپنے وقت کو بچائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا جدول ہوا کرتا تھا، چونکہ میں جدول کی بات کر رہا ہوں نا، اور ذہن دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنا جدول بنانا چاہیے کہ دن بھر میں کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ کیا تھا، آپ نے اپنے دن کو کس پیارے انداز میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو اپنے وقت کے 3 حصے کر لیتے تھے۔ نمبر 1، ایک حصہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے، نمبر 2 دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات مبارکہ کے لیے۔ 3 حصوں میں آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے۔ یہ بھی جناب بڑا مسئلہ ہے، گھر والوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے بندے کے پاس۔ اگر گھر پہنچا ہے تو جناب گھر میں بھی موبائل پر لگا ہوا ہے۔ یہ والی ہماری کیفیت ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت فرمائے۔ سمجھدار انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اپنے گھر میں بھی راحت و سکون چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو مینیج کریں، اپنا جدول بنائیں۔ یہ ماہ رمضان میں بھی اپنا جدول بنائیں، عبادتوں کا جدول بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا جدول بنائیں، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کا جدول بنائیں۔ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان جب گزرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی بڑی نیکیاں کرنے میں اور کثیر نیکیاں کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے اب چلتے ہیں مناجات اور دعائے افطار کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اور نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اور حال آسی کا بے حد برا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو و جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو و جرم و قصور و خطا کی،
چاہتا ہوں، عفو و جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو و جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ اور بات اسیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، بات اسیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ اور پھر عرب کی حسین وادیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، پھر عرب کی حسین وادیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، مجھ کو دیدار سور و حرا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے ہم سب پر ہماری ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت فرمانے والے، رحم فرمانے والے مالک و مولا، اے رب آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ بس عن قریب ختم ہونے والا ہے، دعا کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اے مالک و مولا، عشرہ رحمت میں ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں مالک ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، عصیاں شعار ہیں۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے ہیں مولا، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کون ہے جو تیرے سوا گناہ بخشے؟
یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ یا اللہ تجھے عشر رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہماری حتمی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم نے سنا ہے ماہ رمضان میں افطار کے وقت لاکھوں لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یا اللہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ یا اللہ بلا حساب داخل جنت فرمانا۔ یا اللہ اے رب کریم عز و جل ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی ناراض نہ ہونا۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا۔ یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ماہ رمضان کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اے رب کریم تیرے رضا والے کام ہم کرے ایسے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیکیوں میں زندگی گزرے ایسی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے، ہمارا باطن بھی ستھرا کر دے۔ یا اللہ ہمارا باطن بڑا خراب ہے جو تو دیکھتا ہے، ظاہر تو کہیں نہ کہیں ہم چمکا لیتے ہیں لیکن دل ہمارا بڑا گندا ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو بھی پاک صاف فرما دے۔ یا اللہ گناہوں کی سیاہی سے دل آلود ہے۔ یا اللہ نور رمضان سے ہمارے دل کو منور فرما دے۔ یا اللہ نور رمضان سے ہمارے دل کو منور فرما دے۔ یا اللہ جتنے FGN چینل کے ناظرین جہاں جہاں سے ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو رزق حلال حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ اس کی غیب سے مدد فرما دے، رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو جائز رشتوں کے طلبگار ہیں، نیک رشتوں کے طلبگار ہیں، ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہے ایمان کے ساتھ رہے، ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ ہر سال مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما، بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما۔ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے، رحمت للعالمین تشریف لائے، وہ ہمیں کلمہ پڑھائے، محبوب کریم کے قدموں میں ہمارا دم نکل جائے، ایسا کرم فرما۔ یا اللہ جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے، ایسا کرم فرما۔ یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گئے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما۔ اے رب کریم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔